حضور نے فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ، جو بندہ، جو میرا غلام، جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، خطئ طریق الجنہ، گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ حشر کا میدان برپا ہوگا اور وہاں ہر ایک بندے کی خواہش یہ ہوگی کوئی ہمیں گلے سے لگائے، ہر ایک بندے کی خواہش یہ ہوگی قیامت کی سختیوں سے بچ جائیں، نفسا نفسی کے اس حالت اور اس سچویشن سے پار کر جائیں۔ لیکن حضرات محترم، اگر درود پاک ہم بھول جاتے ہیں تو پھر حضور کا فرمان کس قدر ڈراؤنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ قیامت کے دن اگر ہم جنت کا راستہ ہی بھول گئے تو بتائیں کیا کریں گے؟ کیا ہمیں جنت میں نہیں جانا؟ کیا ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے ذریعے سے، حوض کوثر کے ذریعے سے، کیا ہمیں جنت میں نہیں جانا؟ جانا ہے۔ اگر ہمیں جنت کا راستہ نہیں بھولنا تو پھر اس دنیا میں ہمیں درود پاک بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آئیں ایک بار اور بابا سے بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین۔ آج ہم اور آپ الحمدللہ تذکرہ اعلی حضرت کے نام سے یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ کسی نے بہت پیاری انداز سے اور بہت خوب لکھا ہے، کہا ہے کہ دلوں سے بغض آقا کا مٹایا اعلی حضرت نے، دلوں سے بغض آقا کا مٹایا اعلی حضرت نے، اور بھٹکتی راہ سے حق پر پھرایا اعلی حضرت نے۔ اعلی حضرت کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اعلی حضرت نے لوگوں کے دلوں کے اندر جو حضور کا بغض آ گیا تھا کہ لوگ کتاب اور سنت میں یہ ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ پتا چلے کہ حضور کو یہ نہیں آتا تھا اور یہ نہیں آتا تھا، حضور کے اندر یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، یہ ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ اعلی حضرت نے سبحان اللہ کوششیں کی اور لوگوں کو پھر سے جو ہے اس راستے پر آمادہ کر دیا کہ یہ دل بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ تم اس میں حضور کی محبت کو رکھو۔ دلوں سے بغض آقا کو مٹایا اعلی حضرت نے، بھٹکتی راہ سے حق کی طرف پھرایا اعلی حضرت نے، اور سلام عشق آقا پر لحد سے بھیج کر اپنی، سلام عشق آقا پر لحد سے بھیج کر اپنی، یہی تعظیم آقا ہے بتایا اعلی حضرت نے، یہی تعظیم آقا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ جناب تعظیم آقا تو یہ ہے کہ تم حضور کو اتنا چاہو، اتنا چاہو کہ جب تمہارا آخری سانس ہو تب بھی تمہاری زبان پر، تمہارے لبوں پر مصطفیٰ جان رحمت کے ترانے ہوں۔ تو تعظیم آقا ہے بتایا اعلی حضرت نے، اور کیا خوب کہا، نہ آتے وہ بریلی میں ہمارا حال کیا ہوتا، نہ آتے بریلی میں تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا۔ نبی سے عشق کا مطلب سکھایا اعلی حضرت نے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلی حضرت نے بہت ہی پیارے انداز سے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ اللہ تیرے تو وصف ہیں عیب تناہی سے بھری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ احمد رضا نے اس طریقے سے نبی کے عشق کا مطلب سکھایا، اور کیا خوب کہا، فتاوی رضویہ اور کنز الایمان دے کے دنیا کو۔ فتاوی رضویہ تقریباً اس فتاوی رضویہ میں 6000 سے زائد سوالات کیے گئے ہیں۔ فتاوی رضویہ میں 30 جلدیں ہیں بڑی بڑی، اور ان 30 جلدوں میں جو کلام کیا گیا ہے اگر اس کو کوئی محقق پڑھتا ہے، مدبر پڑھتا ہے، تو وہ بھی اش اش کر کے پکار اٹھتا ہے کہ احمد رضا کوئی عجیب شے تھی،
احمد رضا کوئی عجیب شے تھی. اور کنز ایمان کا ترجمہ کتنا خوبصورت ترجمہ ہے. لوگوں نے ترجمہ کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهِ، اس کا لوگوں نے ترجمہ کیا کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی معاذ اللہ مکر کیا، لوگوں کا ترجمہ. لیکن احمد رضا نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ترجمہ کیا. کہا اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ لوگوں نے مکر کیا، یہ بات ٹھیک ہے لوگوں مکر کرتے ہیں، لیکن مکر اللہ نے مکر کیا، ہرگز نہیں، یہ ترجمہ صحیح نہیں. کہا پھر ترجمہ کیا صحیح ہے؟ تو احمد رضا نے کہا اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کی خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی. یہ ترجمہ ادب والا ہے. تو گویا کہ اگر اعلی حضرت کا ترجمہ بھی نہ ہوتا تو لوگ آج یوں کہتے کہ اللہ بھی دھوکہ دیتا ہے معاذ اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے. لیکن احمد رضا نے آگے بچا لیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف جب مکر کی نسبت ہوگی تو وہاں ترجمہ ہوگا خفیہ تدبیر سے. اللہ اکبر. وہ والضحیٰ کی ایک سورت ہے، سورت الدعا بہت مشہور ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اس طریقے سے آگے ہے. تو آگے وہاں ایک آیت ہے وجدک ضالا فہدی. وہاں لوگوں نے ترجمہ جانتے ہو کیا کیا؟ وہاں ترجمہ یہ کیا اے محمد ہم نے آپ کو گمراہ پایا، معاذ اللہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا. فہدا پھر راہ دکھایا. کیا حضور گمراہ ہیں؟ وہ جو امام الانبیاء ہیں، نبی تو معصوم ہوتا ہے. نبی اگر گمراہ ہے تو پھر اس کا کلمہ پڑھنے والا کیسے گمراہی سے سلامت رہ سکتا ہے؟ لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، کہا یہ ترجمہ غلط ہے. یہاں نبی کی ناموس اور نبی کی عزت اور اس کا تقدس پامال ہو رہا ہے. ترجمہ اس کا صحیح ہوگا ووجدک ضالا فہدی. اس کا ترجمہ یہ ہوگا اے میرے سونے ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو ہم نے آپ کو معراج کی طرف بلایا، ہم نے آپ کو اپنی طرف راستہ دکھایا. یہ ترجمہ ہوگا. تو گویا کہ اعلیٰ حضرت نے بہت ہی بہترین انداز میں توحید پر بھی اور رسالت کے ناموس رسالت پر بھی خوبصورت پہرا دیا. جب لوگوں نے کہا کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، یعنی اللہ کو بھی جھوٹا کہہ دیا، تو اللہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تو محال ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کی جائے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے. اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی بڑا پہرا دیا. تو فتاوی رضویہ اور کنز ایمان دے کے دنیا کو، اگر کنز ایمان نہ ہوتا تو پھر لوگوں کے عقیدے کیسے ہوتے؟ اللہ کے بارے میں بھی اوٹ پٹانگ عقیدے ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عقیدے کیا ہوتے؟ بڑے کمزور ہوتے. تو کسی نے کہا فتاوی رضویہ اور کنز ایمان دے کے دنیا کو سبھی باطل عقیدوں سے بچایا اعلیٰ حضرت نے، سبھی باطل عقیدوں سے بچایا اعلیٰ حضرت نے. کبھی تقریر سے اپنی، کبھی تحریر سے اپنی، کبھی تقریر سے اپنی اور کبھی تحریر سے اپنی لب گستاخ پر تالا لگایا اعلیٰ حضرت نے، لب گستاخ پر تالا لگایا اعلیٰ حضرت نے. سعیدی دولت المکیہ لکھ کر، او سعیدی دولت المکیہ ایک کتاب کا نام ہے اعلیٰ حضرت کی. اور یہ کوئی کتاب ایک مہینے، 2 مہینے، سال بھر یا کئی برسوں کے انداز میں لکھی نہیں گئی، عربی میں لکھی گئی یہ کتاب ہے. عربی میں ایک اجمی انسان بریلی کا رہنے والا عربی میں کتاب لکھتا ہے اور وہ بھی حرم میں بیٹھ کر لکھتا ہے. سعیدی دولت المکیہ لکھ کر چند گھنٹوں میں، دن میں نہیں چند گھنٹوں میں، دولت المکیہ لکھ کر چند گھنٹوں میں عرب میں علم کا جوہر دکھایا اعلیٰ حضرت نے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے جب یہ کتاب لکھی اور اہل عرب نے جب اس کو پڑھا تو پتہ ہے اہل عرب نے کیا کہا؟ اہل عرب نے یہ کہا احمد رضا معجزۃ من معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. احمد رضا کوئی چھوٹی موٹی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ کوئی اسمال، یہ ایک لٹل مین نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا مین نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا پرسن نہیں ہے، بلکہ احمد رضا تو نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اللہ اکبر. عرب والوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی دیکھی اور وہ تھی الدولت المکیہ. اگر اعلی حضرت کی پوری فتاوی رضویہ عرب کے لوگ دیکھ لیتے تو نہ جانے احمد رضا کو کیا سے کیا کہہ دیتے. حضرات محترم یہ احمد رضا ہے اور الحمدللہ ہم سب جو ہے اعلی حضرت کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک بار باوز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد
وأصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، یہ وہ عظیم اور عظیم اور عرفہ شخصیت ہے کہ اگر ہم ان کا نام بھی لیں تو بہت سارے القابات ایسے ہیں کہ خود چل کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ان سے یوں کہو۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم یہ نام لیں نا جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا نام لینے سے پہلے دل یہ کہتا ہے ان کو کہو جامع علوم و فنون، یہ علم و فن کے جامع تھے، ہب تھے یہ علم و فن میں۔ سامنے ایک لفظ آتا ہے، کہا کہ ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا، اور کہو کیا کہیں، بقیت السلف کہو ان کو کہ یہ اسلاف کی وراثت ہے، اور کیا کہیں ان کو امام الخلف کہو، بعد میں آنے والوں کے امام ہیں، ان کو امام عشق و محبت کہو، ان کو فاضل جلیل کہو، عالم نبیل کہو، محدث اعظم کہو، ان کو مفکر اعظم کہو، محقق اعظم کہو، ان کو اگر کہنا ہے تو استاذ العدباء کہو، استاذ الشعراء کہو، انہیں اگر کہنا ہے تو مجدد میعت حاضرہ کہو، اس صدی کا مجدد کہو، مجدد دین و ملت کہو انہیں۔ اگر تمہیں انہیں کہنا ہے تو مفتی اعظم کہو، انہیں اگر تم نے کہنا ہے تو محدث اعظم کہو، اگر ان کا نام لینا ہے تو یوں لہو حضرت العلام الشاہ المفتی الحافظ القاری الولی القطب الغوث سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ تو جب القابات کم پڑ جائیں اور پھر بھی جو ہے نام زبان پہ نہ آئے، اس عظیم ہستی کا نام احمد رضا ہے۔ احمد رضا کوئی چھوٹی موٹی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ احمد رضا کے بارے میں پوچھنا ہے تو ہم جیسے ناہلوں سے نہیں، یہ بہار شریعت لکھنے والے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی سے پوچھو کہ احمد رضا کون ہے۔ احمد رضا کے بارے میں پوچھنا ہے تو حضرات محترم حضرت سید سلمان اشرف رحمت اللہ علیہ سے پوچھو کہ احمد رضا کون ہے۔ اگر احمد رضا کے بارے میں پوچھنا ہے تو پھر ان بزرگوں سے کہو، ماہرہ کے سیدوں سے پوچھو کہ جناب بتاؤ تو صحیح احمد رضا کون ہے۔ وہ کہیں گے کہ احمد رضا بالکل صاف ستھرے پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی تھے۔ میں نے ایک جگہ اسی مسجد میں بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ولیوں میں بہت سارے ولی ایسے ہوتے ہیں جو مادر زاد ولی ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ احمد رضا بھی انہی میں سے ایک ہے۔ احمد رضا پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی ہیں۔ اس کی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے اور 4 سال کے ہوئے تو ان کی بسم اللہ خوانی کی گئی، اور ان کو بھی ایک استاذ آتے تھے پڑھانے کے لیے۔ استاد صاحب پڑھانے کے لیے آئے، سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن استاد صاحب کچھ پڑھانے لگے، یہ کچھ پڑھنے لگے۔ استاد صاحب ویسے پڑھا رہے تھے جیسے قاعدے میں لکھا ہوا تھا، اور یہ کچھ اور ہی پڑھ رہے تھے جو اس میں لکھا ہوا نہیں تھا۔ یہ تسلسل، یہ معاملہ، یہ سچویشن چلتی رہی، یہاں تک کہ ان کے ابا تک بات پہنچی۔ ابا نے بلایا، بلا کر کے کہا بھائی استاد جو کہہ رہے ہیں وہ آپ نہیں پڑھ رہے۔ کہا وہ نہیں پڑھ سکتا۔ کہا قاعدہ منگایا جائے۔ جب قاعدہ لایا گیا تو دیکھا کہ قاعدے میں بھی وہی لکھا ہے جو استاد صاحب پڑھ رہے ہیں، لیکن حضرت نے پھر غور سے دیکھا، مفتی نقی علی خان صاحب نے پھر غور سے دیکھا تو دیکھ کر کے کہا اصل میں کاتب سے، لکھنے والے سے اس کتاب میں غلطی ہو گئی ہے، لکھنے والے سے کتاب میں غلطی ہو گئی ہے، اور احمد رضا اس غلطی کو بھی نہیں پڑھ رہا۔ آخر احمد رضا معاملہ کیا ہے؟ استاذ تمہیں کہہ رہے تھے پڑھو، پھر بھی تم نہیں پڑھ رہے تھے۔ تو احمد رضا خان کہتے ہیں ابا آخر معاملہ یہ ہے کہ میں استاذ کی طرح پڑھنا چاہ رہا تھا، میری زبان سے ہی وہ نکل رہا تھا جو اس میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اب ہم اور آپ اس کو یہی کہیں گے کہ بھئی احمد رضا بھی چاہ رہے ہیں کہ میں وہی پڑھوں جو استاذ پڑھا رہے ہیں، اور استاذ بھی وہی پڑھا رہے ہیں جو کاتب نے لکھا ہے، جو لکھنے والے نے کتاب میں لکھا ہے، لیکن جو صحیح ہے وہ احمد رضا پڑھ رہا ہے، جو صحیح ہے وہ احمد رضا پڑھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ احمد رضا پیدا ہوتے ہی اپنے جلووں سے دنیا والوں کو بتا رہا ہے میں وہ معمولی لڑکا نہیں ہوں، بلکہ میں وہ لڑکا ہوں جو مصطفیٰ کی نظروں میں چلتا ہوں، جو مصطفیٰ کی نظروں میں بیٹھتا ہوں، جو حضور کی نظروں میں کھاتا ہوں، مجھ پر جو نظر ہے وہ کالی کملی والے مصطفیٰ کی نظر ہے، اس لیے میں غلطیوں سے بچا دیا گیا ہوں، میرا پروٹیکشن ہو گیا ہے، اور جس کا اس طریقے سے پروٹیکشن ہو جائے وہ تبھی جا کر کے عشق کا امام بنتا ہے۔
وہ احمد رضا بنتا ہے۔ یہ بچپنے کی حالت ہے اور یہ کنڈیشن ہے ان کے پروٹیکشن کی، تاکہ یہ غلطیاں نہ کر سکیں، خطائیں نہ کر سکیں۔ یہ پورا محفوظیت اور یہ پروٹیکشن جو خدا کی طرف سے دیا جا رہا ہے، یہ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ میرا ولی، تاکہ میرے نبی کا غلام تمام غلطیوں سے بچا رہے۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت مجددین و ملت تاریخ میں وہ واحد ایسا انسان ہے، وہ واحد ایک ایسا عالم ہے کہ جس نے 13 سال کی عمر میں تمام علوم دینیہ مکمل کر لی ہے۔ واحد ایک ایسا انسان ہے، ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا، بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے کوئی ایسا پرسن نہیں پڑھا کہ جس پرسن نے 13 سال کی کم عمر میں تمام علوم دینیہ پر فوقیت حاصل کر لی ہو، ہمیں ایسا کوئی بچہ نہیں ملا۔ احمد رضا 13 سال کی عمر میں علوم دینیہ پر مہارت حاصل کر چکا، اور کرنے کے بعد احمد رضا کے امتحان لے کر، احمد رضا کو پرکھ کر ابا نے، مفتی نقی علی خان نے ان کو مسند افتاء پر بٹھایا، ان کو مفتی کی گدی عطا فرمائی۔ اس لیے نہیں فرمائی کہ بیٹا ہے مشق ہوتی رہے گی، نہیں، بلکہ ذمہ داری کے ساتھ مہر دی، کہا یہ مہر ہے تیری، تو دے گا فتویٰ۔ اب ہو چکا ہے بالغ اور تمام علوم دینیہ میں مہارت بھی حاصل کر چکا ہے، آج کے بعد فتویٰ تو دے گا۔ حضرات محترم فتویٰ دینے والے احمد رضا بن گئے، مسند افتاء پر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ میں پہلا وہ انسان ہے جو اتنا کم سن ہو کر کے مفتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسا ہوا آپ کے فتوے کا شہرا پورے ہندوستان میں عام ہو گیا، پورے بر صغیر میں عام ہو گیا، یہاں تک کہ بات یہ آتی ہے کتابوں میں کہ ایک بہت بڑے رامپور کے مفتی تھے، علامہ مفتی ارشاد رحمت اللہ علیہ۔ مفتی ارشاد رحمت اللہ علیہ نے کسی سوال کے جواب میں ایک فتویٰ لکھا، اور وہ فتویٰ حکومتی سوال تھا، اس لیے حکومتی جواب لکھا گیا، اور حکومتی جواب لکھنے کے بعد آپ نے جو ہے نا کئی سارے علماء سے سگنیچر کروائے۔ تو سارے علماء نے، مفتی صاحب ارشاد صاحب کا قد بہت اونچا تھا، بڑے نامور مفتی تھے، بڑا علم رکھتے تھے، بڑے فضل و کمال والے تھے۔ مفتی صاحب کا نام دیکھ کر لوگوں نے نیچے سگنیچر کر دیا، کہا قطبہ صحیح، انہوں نے جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، سب نے صحیح کا سگنیچر کر دیا۔ تو جس کے پاس یہ فتویٰ تھا وہ سارے مفتیوں سے ملتے ہوئے بریلی آ گیا، اور بریلی میں آ کر کے مفتی نقی علی خان سے جا کے ملا اور کہا کہ یہ فتویٰ ہے، آپ اس فتوے کی تصدیق کر دیجئے یا تردید کر دیجئے، آپ کو اختیار ہے، یعنی یا تو یہ فتویٰ رد کر دیجئے یا اس کی تصدیق کر دیجئے۔ مفتی صاحب قبلہ نے کہا کہ آج کل میں دارالافتاء میں نہیں بیٹھتا، دارالافتاء میں نے کسی اور مفتی صاحب کو سنبھال دیا ہے، اور وہ جو مفتی صاحب ہیں وہ تمہیں دارالافتاء میں ملیں گے، جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کے ان سے بات کرو۔ یہ گئے صاحب، تو جا کر کے دیکھا تو وہاں تو کوئی نہیں، ایک نو عمر سا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ واپس آئے اور یوں ہی کہا، تاریخ میں لکھا ہے، یوں ہی آ کر کے کہا حضرت مذاق کر رہے ہیں، وہاں تو کوئی مفتی نہیں ہے جو دارالافتاء میں بیٹھا ہو، وہاں تو ایک چھوٹا سا کچی عمر کا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہا وہی تو مفتی ہے، ہاں وہی مفتی ہے، آج کل ذمہ داری ان کے پاس ہے، جاؤ جا کر کے فتویٰ دکھاؤ۔ انہوں نے جا کے فتویٰ دکھایا، انہوں نے وہ فتویٰ پڑھا، فتویٰ پڑھا تو واقعی میں وہ فتویٰ جو ہے نا تھوڑا غلط تھا۔ احمد رضا نے اتنے سارے مفتیوں کے سگنیچر کو بھی نہیں دیکھا، لوگ کیا کہیں گے، کیا تربیت ہے کمال کی، یہ نظر مصطفیٰ کا کمال ہے، حضور کی نظر کا کمال ہے۔ لکھا کس نے ہے؟ مفتی ارشاد رحمت اللہ علیہ نے۔ سگنیچر کس میں؟ فلاں مفتی کے، فلاں مفتی کے، فلاں مفتی کے۔ مراد آباد کے مفتیوں کا سگنیچر موجود، رامپور کے قرب و جوار کے مفتیوں کا سگنیچر موجود، بارہ بنکی کے مفتیوں کا سگنیچر موجود، الہ آباد کے مفتیوں کے سگنیچر موجود، یو پی کے بڑی بڑی نواب ریاستوں کے مفتیوں کے سگنیچر موجود۔ کسی کے سگنیچر کو خاطر خواہ نہیں لائے۔ کیوں نہیں لائے؟ اس لیے کہ مدینے والے سے ڈائریکٹ فیض آ رہا تھا۔ احمد رضا نے اس کو ظاہر بھی تو کیا نا، کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو احمد رضا نے تو باقاعدہ اس کا اظہار کیا ہے، کہا ادھر سے چمک آ رہی ہے، میں کسی کو خاطر خواہ نہیں لیتا، بڑا امامہ، بڑی ٹوپی بے شک برحق ہوں گی، لیکن جب میں حق بات لکھوں گا تو کسی کا قد نہیں دیکھوں گا، میں یہ دیکھوں گا کہ میں حضور کے قدموں میں بیٹھا ہوں یا نہیں بیٹھا ہوں۔ احمد رضا نے قلم اٹھایا،
اور وہ فتویٰ لکھ دیا جو اس کے خلاف، اس فتوے کے خلاف، اور جو فتویٰ صحیح تھا، فتویٰ لکھا جو اس فتوے کے خلاف تھا، اور دوسرا لکھا بالکل قرآن حدیث کے مطابق، لکھ کر کے کہا کہ مفتی صاحب کو چیک کروا دینا ایک بار۔ مفتی صاحب قبلہ مفتی نقی علی خان کو چیک کروایا گیا، تو مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے مفتی صاحب نے فتویٰ بہت اچھا دیا ہے، اس کی میں بھی تصدیق کرتا ہوں، آپ نے بھی سگنیچر کر دیا۔ اب دوسرے مفتیان نظام کے جو سگنیچر تھے وہ ہو چکے تھے، ان کے فتوے پہ، مفتی ارشاد صاحب کے فتوے پہ، اور احمد رضا کا فتویٰ، اس پہ صرف دو بندوں کا سگنیچر تھا، ایک تو مفتی نقی علی خان کا، اور ایک ان کے شہزادے سیدنا امام احمد رضا خان کا۔ نواب کے سامنے پیش کیا گیا، نواب نے وہ فتویٰ دیکھا، علامہ ارشاد کو بلایا کہ سرکار مسئلہ یہ ہے کہ دو مفتیوں نے آپ کی مخالفت کی ہے، باقی سارے مفتیوں نے آپ کی حمایت میں سگنیچر کیا ہے، آپ خود دیکھیں، یہ دونوں فتوے ملاحظہ کریں۔ علامہ ارشاد رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ پہلے کے مسلمان تھے، آج کے مسلمان تو ہیں ذلیل و خوار، تاریک قرآن ہو کر، وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، آج خار ہیں تاریک قرآن ہو کر، وہ قرآن والے تھے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کرو۔ حضرت علامہ ارشاد نے انصاف سے کام لیا اور فرمایا کہ یہ جو بریلی کے مفتی نے فتویٰ دیا ہے، میرے فتوے کے بنسبت یہ فتویٰ درست ہے۔ علامہ ارشاد نے کہا یہ فتویٰ درست ہے۔ نواب نے کہا پھر آپ کے فتوے پہ اتنے سارے مفتیوں نے سگنیچر کیا ہے، کہا کہ ان کے پاس میرے علاوہ کوئی تحقیق نہیں تھی، انہوں نے میرے علم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میرے فتوے پہ دستخط کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو فتویٰ آیا ہے بریلی سے، یہ فتویٰ جو نو عمر کم سن مفتی کا ہے، جس کا نام مفتی اعظم مفتی احمد رضا خان ہے، آہا مفتی مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کے در کے مفتی ہیں، کہا یہ فتویٰ درست ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ اسی لیے کسی نے کہا تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا تو نے بجایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا تو نے بجایا اے امام احمد رضا۔ دور باطل اور دلالت ہند میں تھا جس گھڑی، دور باطل اور دلالت ہند میں تھا جس گھڑی، کس انداز کا دور دلالت تھا، کس انداز کا دور باطل تھا۔ کوئی حضور سے کہہ رہا تھا حضور تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں، معاذ اللہ۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ حضور کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتے۔ کوئی کہہ رہا تھا محمد علی جس کا نام ہے وہ کسی شے کے مالک نہیں، اللہ اکبر۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا نماز میں اگر محمد کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ احمد رضا اس وقت پیدا ہوا جب دور دلالت اور دور ضلالت اور دور باطل ہند میں تھا، مجدد بن کے آیا۔ احمد رضا نے کہا مجھ سے سنو حضور کا علم کتنا ہے، کہا بتاؤ، کہا ہم بریلی سے کہتے ہیں اور صدیوں تک نسلیں یاد رکھیں گی، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ ایسا ایسا کہتے ہیں کسی چیز کے مالک نہیں، اللہ اکبر۔ احمد رضا نے کہا میں بریلی سے کہہ کے جا رہا ہوں، اپنی نسلوں کو سبق پڑھا کے جا رہا ہوں، مالک کونین ہے وہ، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ ہاں یہ کہہ رہے کسی چیز کے مالک نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ وہ ہیں جو ہماری جانوں کے بھی مالک ہیں، ساری کائنات کے مالک ہیں۔ میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں آسماں خاں زمین خاں زمانہ مہما، صاحب خانہ لقب کس کا یا رسول اللہ تیرا تیرا۔ وہاں وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ دور باطل اور دلالت تھا ہند میں جس گھڑی، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک عظیم شخصیت ہے، صرف دینی اعتبار سے نہیں، آپ دنیاوی اعتبار سے بھی کمال کی مہارت رکھتے تھے، کمال کی مہارت۔ بس یہ ایک بات بتا کے پھر آپ کو پیغام دیتا ہوں جو بڑا ہی خوبصورت پیغام ہے، کمال کی مہارت رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی جو ریاضی آپ کی عبور تھا، ریاضت میں جو مہارت تھی وہ بھی کمال کی تھی۔
اعلی حضرت نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں جو چھپ نہیں پائی ہیں ابھی تک، یعنی لکھنے والا اتنی لکھ گیا کہ آج تک لوگ اس کو چھاپ نہیں پائے. کمال کی بات ہے، اس زمانے میں بھی اس کو چھاپ نہیں پائے. حضرت محدث اعظم کچھوچوی رحمت اللہ علیہ، محدث اعظم کچھوچا، آپ فرماتے ہیں، آپ کا بیان ہے محدث اعظم کچھوچوی رحمت اللہ علیہ کا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اعلی حضرت سے کہا کہ یہ عبارت مل نہیں رہی، یہ عبارت مل نہیں رہی، کئی کتابیں کھنگالی میں نے، مجھے نظر نہیں آئی. تو پتہ ہے احمد رضا خان نے کیا کہا؟ احمد رضا نے کتاب کا نام لیا، پیج نمبر بتایا اور فرمایا اتنے نمبر لائن پہ جا کر کے یہ عبارت ملے گی. اب انہی کا یہ قول ہے. محدث اعظم کچھوچوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، انہی کا یہ قول ہے کہ جتنی کتابیں لکھنے والے لکھ چکے وہ ساری کی ساری کتابیں احمد رضا کو حفظ یاد تھی. کمال کا حافظہ تھا، کوئی چھوٹا موٹا حافظہ نہیں تھا، کمال کا حافظہ تھا. کسی نے خط لکھا احمد رضا کو اور اس خط میں احمد رضا کو حافظ لکھ دیا. آپ حافظ تھے نہیں، حافظ لکھ دیا. احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا کہ حضور کی امت کا حسن زن قائم رہے، اس لیے مجھے حافظ بننا چاہیے، مجھے حافظ بننا چاہیے. اب کمال یہ ہے کہ حافظ بن گئے، لیکن بنے کیسے؟ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بارے میں آتا ہے کہ عشاء کی جب اذان ہوتی، عشاء کی اذان ہوتی، اب عشاء کی اذان میں اور جماعت میں کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں 15 منٹ. اگر زیادہ سے زیادہ کسی بڑے شہر میں، یا وہ جو بیچ میں جو صلات بولتے ہیں، اذان اور جماعت کے بیچ میں صلات بولتے ہیں کئی جگہوں پر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، یوں اذان کے انداز میں 10 منٹ رک کر کے صلات بولتے ہیں. تو جن مقامات پر صلات ہوتی ہے تو وہاں 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. تو گویا کہ اذان اور جماعت کے درمیان کا وقفہ 20 منٹ کا. احمد رضا خان اس وقت قرآن لے کے بیٹھتے، ایک پارہ پڑھتے، وہ پارہ اس انداز سے پڑھتے کہ وہ ان کو حفظ یاد ہو جاتا، حافظ ہو جاتے. اس طریقے سے احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 30 دنوں میں 30 پاروں کے حافظ بن گئے. کمال کا حافظ تھا، جو کتاب ایک بار پڑھ لی وہ صدیوں میں نہیں بھولتے تھے. احمد رضا خان فاضل بریلوی کا یہ جو دماغ ہے، یہ جو قوت حافظہ ہے، یہ دیکھ کر ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ یہ حضور کی عطا ہے. یہ کیا ہے؟ حضور کی عطا ہے. احمد رضا خان فاضل بریلوی حج پہ گئے نا، تو حج پہ جب گئے تو طوفان آ گیا. پہلے حج ممبئی سے ہو کر کے وایا سمندر جاتے تھے، تو سمندر کے ذریعے سے جاتے تو سمندری زلزلہ آ گیا اور لوگ ہچکولے کھانے لگے. لوگ کہنے لگے کہ شاید مدینہ نہیں پہنچ پائیں گے، اس بار حج نہیں ہو پائے گا. تو اعلی حضرت کا وہ کلام بہت مشہور ہے، البحر علا والموج طغا من بے کس طوفان ہوش ربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مورے نیا پار لگا جانا. اعلی حضرت نے یہ کلام پڑھا اور بہت خوبصورت کلام پڑھا ہے، لمیات نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو. یہ کلام اعلی حضرت نے لکھا ہوا، اعلی حضرت نے پڑھا. اعلی حضرت کا یہ استغاثہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا اور جہاز اور سونامی جو تھا وہ ختم ہو گیا اور جہاز صحیح سلامت آپ کو اپنے اسٹاپ پہ پہنچاتا ہے. پھر اعلی حضرت پہنچتے ہیں کہاں؟ مدینہ شریف. ایک تمنا لے کے کہ آج تو حضور کا ظاہری انداز میں دیدار کرنا ہے. بڑی نعتیں پڑھی. کہا جاتا ہے کہ یہ جو سلام بہت مقبول ہے نا، یورپ میں چلے جاؤ، ماریشس چلے جاؤ، نیوزی لینڈ چلے جاؤ، ہائی لینڈ چلے جاؤ، ان تمام یورپ کنٹریز میں بھی مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھوں سلام. صرف رضا مسجد میں نہیں پڑھتے ہم لوگ، یہ یورپ کنٹریز میں بھی یہ لوگ سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ سلام بڑا مقبول ہے. کوئی اردو جانتا ہے نہیں جانتا کوئی مطلب نہیں. ملک شام کے بڑے بڑے شیوخ آج کل تو نیٹ پہ موجود ہے، یہ بھی سلام کو پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ سلام بڑا مقبول ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے کوئی 2-3 شعر نہیں ہے، 50 سے زیادہ اشعار ہیں.
یعنی خوب اشعار ہیں، اور یہ سارے اشعار اعلی حضرت نے حضور کے روزے پہ لکھا، اور اسی نیت سے لکھا کہ آج مجھے ظاہری طور پر حضور کا دیدار کرنا ہے۔ دیدار نہیں ہوا، شاید حضور اپنے عاشق کو اور تڑپانا چاہتے تھے، کوئی تڑپے تو صحیح حضور کے قرب کو پانے کے لیے۔ تڑپ تو بہت کچھ لاتی ہے نا، دیکھو صحابہ تڑپے تھے، اتنے تڑپے کہ صحابہ کو کھانا یاد نہیں آتا، صحیح سے پانی نہیں پی پاتے، صحیح سے کھا نہیں پاتے تھے۔ پتہ کس بات پہ تڑپے؟ اس بات پہ تڑپے کہ مرنے کے بعد جنت تو ملے گی، جنت تو کیا ملے گی، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن صحابہ کرام کو یہ یقین تھا کہ ہمیں جنت ملے گی، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ تو تمام صحابہ سے اللہ راضی ہے، اور یہ تمام حضور کے صحابہ کس سے راضی ہے؟ اللہ سے راضی ہے۔ تو جن سے اللہ راضی ہے ان کا مقام کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو سب کو جنت میں تو جانا ہے۔ صحابہ نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جنت میں جانا ہے، لیکن مدینے میں جب بھی ہمیں کوئی غم ہوتا ہے تو چہرہ حضور کا دیکھتے ہیں، غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ کوئی مصیبت آتی ہے تو ودھا چہرے کو دیکھ لیتے ہیں، غم ختم ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ جنت مل جائے گی اللہ کے کرم سے، رسول اللہ کے فیضان سے جنت تو مل جائے گی، لیکن اگر جنت میں جنت والا ساتھ نہ ملا تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ غم صحابہ کو لاحق ہو گیا، اور صحابہ اس غم کو لے کے بیٹھ گئے، کھاتے کم، پیتے کم، مسکراتے کم۔ مصطفیٰ جان رحمت جو سب کی دلجوئی کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، جو سب کا خیال رکھنے آئے ہیں، رحمت للعالمین ہے، حضور نے پوچھ ہی لیا، آخر ان کو کرم آ ہی گیا۔ ان کو جب آتا ہے کرم تو زبان پہ نہ آئے بات تب بھی بات بن ہی جاتی ہے۔ حضور کو کرم آ ہی گیا، حضور نے مہربانی فرمائی، صحابہ سے فرمایا تم کھا کیوں نہیں رہے اچھے سے، ہنستے کیوں نہیں ہو، پیتے کیوں نہیں ہو، خوش خوش نظر کیوں نہیں آتے، مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ صحابہ نے کہا ایک غم لاحق ہے۔ کہا وہ کون سا؟ کہا وہ یہ غم لاحق ہے کہ آپ جنت میں ہمیں ساتھ نہ ملے تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو آپ کو دیکھ کے جیتے ہیں، آپ کو دیکھ کے کھاتے ہیں، آپ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ جنت میں اگر آپ ہمیں نہ ملے، جنت میں اگر آپ کا ساتھ نہ ملا، رفاقت نہیں ملے گی تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو پھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، سن لو یہ وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ ان کو رکھے گا کن کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ، صالحین، صدیقین، شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے فرمایا اللہ ان کے ساتھ ان کو رکھے گا۔ تو اب آپ تھوڑا اندازہ لگائیں، میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اتنا پیار کرے حضور سے، صحابہ نے پیار کیا تو فوراً آیت نازل ہو گئی، کہا میرے حبیب آپ کے صحابہ بڑے پریشان ہیں، آپ ان کو خوشخبری سنا دو کہ بس تمہارا کام ہے اطاعت کرنا، تم اطاعت کرتے رہو، جنت میں بھی ہم تمہیں محمد الرسول اللہ کے ساتھ رکھیں گے۔ اب احمد رضا ایک تمنا لے کے گئے ہیں، وہ تمنا کیا ہے؟ وہ تمنا یہ ہے کہ کسی طریقے سے حضور کا دیدار ہو جائے۔ اب حضور سے کوئی عشق کرے اور اللہ کی رحمت ساتھ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے اللہ کی رحمت ساتھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ کے اس کو گلے سے لگاتی ہے۔ احمد رضا 50 سے زائد اشعار لکھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کہیں چہرے کی تعریف کر رہے ہیں، کہیں ہاتھوں کی تعریف کر رہے ہیں، کہیں لبوں کی تعریف کر رہے ہیں، کہیں بالوں کی تعریف کر رہے ہیں، کہیں رفتار کی بات کر رہے ہیں، کہیں گفتار کی بات کر رہے ہیں، کہیں حضور کے حسن کی بات کر رہے ہیں، کہیں حضور کے اخلاق کی بات کر رہے ہیں، کہیں حضور کی چمک کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں اشعار میں ہو رہی ہیں اور صلاۃ و سلام بھیجے جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو آخر کار دل ٹوٹا، رنجیدہ ہوا، دل دکھی ہوا، صحابہ کی سنت زندہ ہوئی، سبحان اللہ۔ تو پھر ایک کلام لکھا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ آخر میں لکھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تیرے جیسے
کتے ہزار پھرتے ہیں. جب یہ بات کہی تو رحمت نے جھوم کر برسایا. اللہ کی رحمت ایسی برسی کہ حضور کا ظاہری طور پہ دیدار ہوا. جب دیدار ہوا تو پھر خوش ہوئے. پھر کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور قسم کھا کے ان کو کہا تم حضور کو مردہ کہتے ہو، جو حضور کے صدقے سے شہید ہے وہ بھی اللہ اس کو بھی زندہ کہہ رہا ہے. اور میں حضور کے در پہ بیٹھ کر کے کہتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. قسم کھا کے کہا کہ حضور زندہ ہے. حضور کو مردہ مت کہو، مردہ تو وہ ہے جو حضور کو مردہ کہے. حضرات محترم یہ عشق ہے. حضرات اب تھوڑا ہم اصلاح کی طرف آتے ہیں. اعلی حضرت کا عشق بے مثال ہے، علم بے مثال ہے، بڑا کام کیا اعلی حضرت نے علم پہ. فتاوی رضویہ پڑھیے، ہو سکے تو جو حضرات اردو جانتے فتاوی رضویہ پڑھے. جو لوگ اردو نہیں جانتے ان کو میں عرض کروں گا کہ وہ کنز الایمان پڑھیں. سبحان اللہ. کنز الایمان الحمدللہ ویسے تو اردو میں لکھی گئی ہے، اردو ترجمہ ہے، لیکن اس کا ہندی میں بھی ترجمہ کر دیا گیا. کنز الایمان ہندی میں بھی موجود ہے، کنز الایمان انگلش میں بھی موجود ہے. سبحان اللہ. تو میں یہ عرض کروں گا اس کا ایک بہت بہترین سا مفید سا مشورہ ہے آپ کی بارگاہ میں. ہمارے یہاں فجر میں نا درس قرآن ہوتا ہے، ایک آیت تلاوت کرتے ہیں بڑی مشکل سے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم حاضرین کے سامنے رکھتے ہیں. آپ بھی اس درس میں شرکت فرما لیں، فجر کی نماز یہیں پڑھ لیں، وہ ایک آیت یہاں سن لیں، اور پھر جا کر کے آپ کے گھر میں کنز الایمان رکھا ہو ہندی میں یا انگلش میں یا اردو میں، آپ اسی آیت کا ترجمہ اور صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر آپ وہاں دیکھ لیں. تو اس طریقے سے کنز الایمان پڑھنا بھی ہو جائے گا اور کنز الایمان سمجھ میں بھی آ جائے گا انشاءاللہ. سمجھے چند دنوں کے بعد آپ رواں ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو میں یہی عرض کروں گا کہ فتاوی رضویہ تو خیر عوام سے نہیں ہو پائے گا کیونکہ فتاوی رضویہ بڑی ضخیم کتاب ہے. آپ سے میں عرض کروں گا کہ آپ نیت کریں آج کی اس محفل میں کہ انشاءاللہ ہم کنز الایمان پڑھیں گے. انشاءاللہ پڑھیں گے نا، یعنی قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے. جو اعلی حضرت نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے نا کنز الایمان، کیا نام ہے؟ کنز الایمان. ضرور پڑھیں گے نا انشاءاللہ. یہ ہر لینگویج میں آپ کو مل جائے گا. آپ کسی بھی لینگویج میں، یعنی جس لینگویج میں آپ بہترین ہیں، اردو میں بہترین ہے تو قرآن کا یہ ترجمہ اردو میں مل جائے گا، کنز الایمان انگلش میں مل جائے گا، ہندی میں مل جائے گا. آپ اپنے گھر میں رکھیں، ایک آیت روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوگی. آخر میں ایک بات، اعلی حضرت سے نا ایک سوال کیا تھا. آج 108واں عرس ہم منا رہے ہیں، تو اب آپ دیکھ لیں کب کیا ہوگا. گویا کہ 108 سال 10 سال 20 سال پہلے اعلی حضرت سے ایک سوال کیا گیا، اور وہ اعلی حضرت کا رسالہ موجود ہے اور میں نے وہ پورا رسالہ پڑھا ہے الحمدللہ. وہ رسالہ ہے تدبیر و اصلاح و اعمال. اعلی حضرت نے اس میں یہ لکھا ہے کہ تدبیر و فلاح و نجات و اصلاح، تدبیر فلاح و نجات و اصلاح، یہ اسلام سے رسالہ ہے. اس میں اعلی حضرت سے ایک سوال کیا ہے، حاجی لال محمد صاحب نام کر کے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے اعلی حضرت سے. اعلی حضرت سے یہ سوال کیا ہے کہ ترکی کا معاملہ اعلی حضرت کو بتایا ہے کہ بھئی ایسا ایسا چل رہا ہے. شاید اس رسالے میں تو وہ معاملہ موجود نہیں ہے کہ وہاں ترکی میں کیا ہوا تھا اس وقت، لیکن یہ لگتا ہے کہ شاید مسلمان کا قتل عام ہوا تھا اس زمانے میں، اور مسلمانوں کو پستی کا اور مسلمانوں کو منافقین کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ بھئی اس قدر معاملات ہو رہے ہیں اور ایسے برے حالات ہیں مسلمانوں کے، اب ایسی سچویشن میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. آج سے 100 سال پہلے بھی ہم لوگ مولویوں سے یہی پوچھ رہے تھے کہ ہمیں ایسی سچویشن میں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہو، بچوں پر رحم نہ کیا جا رہا ہو، مسلمانوں کی چادروں کو چھینا جا رہا ہو، مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، اسلامک شناخت کو مٹایا جا رہا ہو، مسلمانوں کے درمیان ملحدین کی تعداد بڑھائی جا رہی ہو، ایکس مسلم کا نعرہ لگا کر کے مسلمانوں کو اپنے مذہب سے بیدار کروایا جا رہا ہو اور کیا جا رہا ہو، ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. 100 سال پہلے بھی ہم یہی پوچھ رہے تھے، اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہم یہی سوال کر رہے ہیں اپنے مولویوں سے.
مولوی بھی بتا کے تھک گئے. لیکن خیر آج تذکرہ اعلی حضرت کی محفل ہے. اعلی حضرت سے یہ سوال کیا گیا, اس کا نچوڑ جو اعلی حضرت نے جواب میں دیا وہ یہ دیا. اعلی حضرت نے لکھا کہ مسلمانوں کے حالات یہ ہیں, مسلمان یہاں خرچ کر رہا ہے, یہاں خرچ کر رہا ہے, دکھاوے کے نام پہ خرچ کر رہا ہے, اور دین کا علم سیکھ نہیں رہا, کسی اور علم کو اپنا مقصد اور اپنا مرکز بنائے بیٹھا ہے. دین کے علم کے بغیر واللہ کہہ رہا ہوں, ان اعلی حضرت لکھتے ہیں اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, دین کے علم سیکھے بغیر تم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. یہ اعلی حضرت نے لکھا ہے. اعلی حضرت نے یہ باتیں ساری لکھنے کے بعد اور مسلمانوں کو ابھارنے کے بعد اعلی حضرت نے فرمایا 4 کام کرو پہلی فرصت میں. کتنے کام؟ اچھا, اعلی حضرت نے یہ بھی کہا ہے, یہ 4 کام بیان کرنے کے بعد اعلی حضرت نے کہا جگہ جگہ جلسے کرو اور جلسے کر کے یہ 4 کام بتاؤ. کتنے کام بتاؤ؟ 4 کام بتاؤ حضرت, بہت اہم بات. اعلی حضرت نے فرمایا جگہ جگہ جلسے کرو اور جلسے کر کے قوم کو اور عوام کو اور مسلمانوں کو یہ بتاؤ کہ یہ 4 کام کرو. آج بھی ضرورت ہے. 100 سال پہلے بھی یہی اعلی حضرت سے پوچھا گیا, اعلی حضرت نے جواب دیا کہ 4 کام کرو. کہا پہلا کام کیا ہے؟ کہا پہلا کام تو یہ ہے کہ دین پر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ. دین پر مضبوطی سے کیا ہو جاؤ؟ بولو یار, دین پر مضبوطی سے, دین پر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ. اعلی حضرت نے پھر وہاں لگنے والی اور چپنے والی بات کہی ہے. اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ دین پر ڈٹ جاؤ, مسلمان دین پہ نہیں ڈٹتا, یہ بھی غیروں کی طرح سود کھاتا ہے. یہ چپنے والی بات ہے. کہا دین پہ ڈٹو, طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی, اسی سے ہوئی ہے قوم بے اقتدار اپنی. کا پہلی صورت تو یہ ہے کہ دین پر ڈٹ جاؤ, دین کو سیکھو, فرض علوم کو جانو, کیا پاکی کیا ناپاکی سارے مسائل سیکھو اور مضبوطی کے ساتھ دین پہ ڈٹ جاؤ. دین ہمارا کہتا ہے بڑوں کی عزت کرو تو بڑوں کی عزت کرو. دین ہمارا کہتا ہے چھوٹوں سے پیار کرو تو چھوٹوں سے پیار کرو. دین ہمارا کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ماں کے قدم دباؤ. دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے تو باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو. دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ بیوی تیرا لباس ہے تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہو. دین ہمارا یہ کہتا ہے بیویوں شوہر تمہارے حاکم ہے تو شوہر ہم پر باس بنا دیا گیا ہے تو شوہر کی بات ہمیں ماننی ہے. جب دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ پردے میں بھلائی ہے تو پردہ رکھو, جب دین ہمارا یہ کہتا ہے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو, تو پھر ہمیں مضبوطی کے ساتھ دین پر کیا ہو جانا چاہیے؟ ڈٹ جانا چاہیے. اعلی حضرت 100 سال پہلے لکھ رہے ہیں, سوال یہی کیا گیا جو آج ہم لوگ کرتے ہیں. اعلی حضرت نے فرمایا دین پر ڈٹ جاؤ, ایک بات. دوسری بات اعلی حضرت نے فرمایا مسلمانوں تم تجارت شروع کر دو. کیا کر دو؟ تجارت. لو, یہ نہیں کہا اعلی حضرت نے کہ تجارت کسی اور سے شروع کر دو, کہا آپس میں تجارت شروع کر دو, آپس میں تجارت شروع کر دو. اعلی حضرت نے یہاں پر یہ بھی کہا او مالداروں, او کلکتہ کے تمنگر مسلمانوں, نام ہے اس میں, اے بمبئی کے تمنگر مسلمانوں, اور آپ نے اور بھی کئی بڑے بڑے شہروں کے نام لیے اور کہا کہ مالدار لوگ ہو تم ایسے اسلامک بینک بناؤ جس بینک میں ایسا سسٹم ہو کہ سود کے بغیر لوگوں کو قرضہ دیا جائے. مالداروں سے مخاطب ہو کر کے کہا اور فرمایا کہ تجارت تم آپس میں کرو. جب تجارت تم آپس میں کرو گے تو نوکریوں کی طرف کم بھاگو گے. نوکری اصل میں غلامی ہے. تم آپس میں تجارت کرو, آپس میں لین دین کرو. اعلی حضرت نے وہاں چبھنے والی باتیں بھی لکھی ہیں. اعلی حضرت نے فرمایا کہ بڑیاں 28 سے بھی کم میں سودا دے دیتا ہے, لیکن ہمارا مسلمان اگر کوئی دکان کھول لے تو ایک ہی کسٹمر سے مالدار ہونا چاہتا ہے. تو اس سے یہ مطلب اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو یہ چاہیے کہ جو تجارت میں ہے, بزنس میں ہے, اسے چاہیے کہ وہ سارے معاملات کو مد نظر رکھے, کم کمائے, اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے گا, ایک نظام کے ساتھ چلائے. تو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر دوسری بات یہ لکھی کہ آپس میں تجارت قائم کرو, آپس میں تجارت کے معاملات رکھو. اچھا, تیسری بات جو اعلیٰ حضرت نے لکھی وہ یہ لکھی, اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ بھئی ایسا ہے یہ جو تم اپنے گھر کے معاملات کورٹ کچہری میں جا رہے ہو, لے جا رہے ہو, اسے بند کر دو. کورٹ کچہری میں مت جاؤ, اپنے گھر کے معاملات قرآن حدیث کی روشنی میں اپنے گھر میں ہی طے کر لو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مسئلہ بڑا الٹا چل رہا ہے کہ جب کوئی فیصلہ گھر میں کیا ہوا قرآن حدیث کی روشنی میں اگر وہ کسی بندے کے خلاف ہو جائے تو وہ مانتا نہیں,
لیکن کورٹ کچہری کے چکر لگاتا ہے، اپنی چپلیں گھساتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، اس کے پیسے بکتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت نے وہاں یہ لکھا ہے کہ کئی لوگوں کی زمینیں بک گئی، اور زمینیں بکنے کے بعد بھی پیسے لگا کر وکیلوں کو بھاری فیس دے کر اور بھاری پیسہ خرچ کر کے بھی آج تک وہ اپنے مدے تک نہیں پہنچا. اس لیے تیسرا کام یہ کرو کہ تم اپنے فیصلے اپنی مسجدوں میں، اپنی سوسائٹی کے درمیان قرآن حدیث کے مطابق کر لو، کورٹ کچہری کے چکر مت لگاؤ. یہ تیسری بات اعلیٰ حضرت نے لکھی. چوتھی بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں پر یہ لکھی، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ تین باتیں ہو گئی، ہم تھوڑا سا دہرائیں گے. پہلی بات یہ تھی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اپنے دین پر کیا ہو جاؤ، جم جاؤ. دوسری بات اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اپنے معاملات جو ہے فیصلے وغیرہ، وہ فیصلے کہاں کرو، اپنے گھروں میں کرو، اپنی سوسائٹی میں کرو. تیسری بات اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تجارت کو شروع کر دو، اور تجارت کا جو مسئلہ ہے وہ تجارت کا مسئلہ آپ اپنے اندر سودے کرو، یعنی اپنے اندر ہی تجارت کرو، اپنے اندر سارے معاملات کرو. تو یہ کتنی باتیں ہو گئی، تین باتیں ہو گئی. پہلی بات تو یہ تھی کہ دین پر جم جاؤ، اور دوسری بات یہ تھی کہ جناب عالی تم جو ہے اپنی تجارت شروع کرو اور آپس میں تجارت شروع کرو. اور تیسرا یہ کہ اپنے گھر کے فیصلے کورٹ کچہری میں مت لے جاؤ، بلکہ اپنے گھر کے فیصلے اپنی ہی سوسائٹی میں کرو. اعلیٰ حضرت نے چوتھی بات جو لکھی وہ یہ لکھی کہ جو مسلمان مالدار ہیں وہ مسلمان ایسا سسٹم بنائیں، ایسے بینک بنائیں، تعلیم کے لیے ایسا نظام بنائیں جو غریبوں کے بھی کام آ سکے. یہ چار باتیں موٹی موٹی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چار باتیں 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے کہہ دی تھی، کیا اس پر آج عمل ہوا؟ آج بھی عمل ہے؟ نہیں ہوا. مسلمان کی مدد کم کر رہا ہے، اور مسلمان آپس میں تجارت بہت کم کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے مقدمے سب سے زیادہ کورٹ کچہری میں ہیں. چوتھا یہ کہ مسلمان دین الہی پر، دین خدا پر، دین اسلام پر بہت کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان ان چاروں باتوں پر عمل کریں. بس یہی پیغام ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عظیم شخصیت ہے. اعلیٰ حضرت کو جڑیں، اعلیٰ حضرت سے جڑیں، اعلیٰ حضرت کے دامن کو پکڑیں. کیا ملے گا اعلیٰ حضرت سے جڑنے کا؟ اعلیٰ حضرت سے جڑنے کا ہمیں جو سب سے بڑا فیضان ملے گا وہ یہ ملے گا کہ دین کی صحیح سمجھ ملے گی، قرآن کا مطلب پتہ چلے گا. اعلیٰ حضرت سے جڑیں، انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہوگا، محبت رسول میں اضافہ ہوگا. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو جو باتیں مناسب کہی گئی ہیں، حق باتیں جو اس محفل میں کہی گئی ہیں، اللہ پاک ان تمام حق باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں.